ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے میلے عکاظ میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں سارے کافر مکہ کے اکٹھے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اگر تو سچا ہے، ہمارا ایک کہن جادوگر اس میلے میں موجود ہے اور اس کے پاس موجود بت بولتے ہیں۔ اگر تو سچا ہے، وہاں جا کر ہمارے بتوں کو بولنے سے منع کر کے دکھاؤ۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہم دین اسلام قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے اور کہا، چلو چلتے ہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم اس مجمع پر پڑے تو وہاں بولتے ہوئے بت بول تو رہے تھے، لیکن اسی وقت کچھ ایسا ہوا کہ تمام مشرکین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین گرامی، جزیرہ نما عرب میں صدیوں کے سفر اور مرور زمانہ نے بہت کچھ بدل دیا ہے، مگر جزیرے کی کچھ روایات ایسی ہیں جو آج بھی اہل عرب کے ہاں اسی طرح مقبول و مشہور ہیں جیسے صدیوں سے پہلے تھی۔ انہی میں موجودہ سعودی عرب کے طائف شہر میں واقعی عکاظ بازار بھی موجود ہے۔ عکاظ ایک بازار ہی نہیں بلکہ جزیرہ نما عرب کی تاریخ کی ایک مسلسل روایات کا درجہ اختیار کر چکا ہے۔ عکاظ کا تذکرہ قدیم عرب کی تاریخ میں بھی ملتا ہے۔ ظہور اسلام سے قبل بھی یہ بازار اپنے فن، تجارت، شعر و سخن اور لوگوں کے میل ملاپ کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ اس دور میں بھی عکاظ میلے سجا کرتے تھے جن میں جزیرہ نما عرب کے اطراف و اکناف سے مختلف شعبہ پائے زندگی کے لوگ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے اس کی طرف کھینچے چلے آتے۔ چونکہ انسانی سماج زیادہ ترقی نہیں کر پایا تھا، اس لیے زندگی کے شعبے زیادہ تر شعر و سخن، ادبی مقابلے اور قصیدہ خوانی، گھڑ دوڑ، تیر اندازی اور جنگ کی نوعیت کے کھیل کرتب بھی عکاظ میلے کی رونق کو چار چاند لگا دیتے تھے۔ عکاظ میلہ آج بھی منعقد ہوتا ہے، اگرچہ آج کے میلے اور صدیوں پرانے میلے میں کافی فرق ہے، مگر یہ میلہ اب بھی جزیرہ نما عرب کی تاریخ و ثقافت کو دیکھنے کے لیے واقعی ایک آئینہ ثابت ہوتا ہے۔ گورنری مکہ الشیخ خالد الفیصل کی شبانہ روز محنت سے عکاظ میلے کو اب ٹیکنالوجی جیسے خصوصیات سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ طائف کے قلب و جوار میں ہر سال کا عکاظ کا میلہ لگتا تھا جس کی شہرت بڑی دور دور تک تھی۔ لوگ دور دراز سے میلے میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ زمانہ جہلیت میں یہاں ایک بازار غلاموں کی خرید و فروخت کا بھی ہوتا تھا جس میں غلاموں کو بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت کیا جاتا تھا۔ عکاظ کے میلے میں جن غلاموں کو فروخت کے لیے پیش کیا گیا ان میں زید بن حارثہ بھی شامل تھے۔ مکہ مکرمہ سے دیگر خریداروں کے علاوہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام بھی تھے۔ انہوں نے زید کو دیکھا تو یہ نوجوان پسند آ گیا، زید کو خریدا اور اسے مکہ مکرمہ لے آئے۔ حکیم بن حزام بڑے ہی شریف الطبع انسان تھے، اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہایت محبت کرتے تھے۔ ایک دن مکہ مکرمہ میں اپنی پھوپھی سے ملے تو ان کی خدمت میں زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اب زید سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا غلام بن کر رہنے لگا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی تو سیدہ نے زید کو آپ کی خدمت کے لیے مامور کر دیا اور کہا، یہ زید اب آپ کا غلام ہے۔ زید کی خوش قسمتی کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی حاصل ہو گئی۔ یہ غلامی کیا تھی؟ بس دونوں جہاں سعادت اور خوش بختی تھی۔ زید اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے لگا۔ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا موقع ملا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے نہایت متاثر ہوا۔ وہاں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا، عرب کے کونے کونے سے لوگ اس میلے میں شرکت کے لیے آتے تھے، اس لیے یہ بازار ایک عظیم قومی میلے کا بازار بن گیا تھا۔ اس بازار کا نام عکاظ تھا۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ لیا اور میلے میں پہنچ گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب اعلان نبوت کو 3 سال ہو چکے تھے اور چوتھا سال شروع ہونے پر اللہ تعالی کی طرف سے اعلانیہ تبلیغ کرنے کا حکم آ چکا تھا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی، ادھر مکہ کے مشرکین نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں، اس میلے میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے میلے کے کچھ لوگوں کو توحید کی دعوت بھی دی۔ مشرکین کی کافی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے۔ جب خوب مذاق اڑا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مشرکین کہنے لگے، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اسی اوقاز میلے میں ہمارا ایک جادوگر کہن عالم موجود ہے اور ان کے پاس بیٹھے موجود بت بولتے ہیں اور ہم ان کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے خدا کے سچے نبی ہیں تو آپ میں اتنی طاقت ہے کہ تم ان بتوں کا بولنا بند کر دو تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کے خدا کو ایک بھی مانیں گے اور ان کی عبادت بھی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے اور فرمایا، اور چلتے ہیں، تمہارے بتوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ سب یہودی مجمع کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مبارک قدم اس مجمع پر پڑے جس میں وہ جادوگر بتوں کو جادو کے ذریعے بلوا رہا تھا، جیسے ہی آپ کے قدم اس مجمع پر پڑے تو بتوں نے یہ بولنا شروع کر دیا کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ کی سب سے طاقتور وحدانیت ہے اور انہی کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے۔ جو اس نبی پر ایمان لائے گا وہ اس دنیا میں بھی اور محشر کے روز بھی سرخرو پائے گا۔ مشرکین نے جب بتوں کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا تو مشرکین کہنے لگے کہ ہماری زبان تھی کہ بت بولنا بند کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو جیسے ہی دیکھا وہ بولنا بند ہو گئے، بلکہ بت اوندھے منہ زمین پر گر پڑے اور ٹوٹ گئے۔ تبھی وہ جادوگر چیخ کر بولا، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ کا ایک ایسا انسان اس مجمع میں داخل ہو گیا ہے جو نبوت کا دعوے دار ہوگا، وہ کون ہے؟ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پر جب اس جادوگر کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر عرض کرنے لگا، میں آپ کی بہت سالوں سے انتظار کر رہا تھا۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ اسی وقت اس جادوگر نے کلمہ سے ہم کنار ہو کر مسلمان ہو گئے اور مجمع میں جتنے یہودی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر پڑے اور وہ بھی دین اسلام میں آ کر ہم کنار ہو گئے۔ پھر دوسرے سال اوقاز میلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے گئے اور مشرکین آپ پر مذاق کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور تحمل سے مسکراتے رہے۔ جب وہ مشرکین چلے گئے تو میلے میں ایک نیک شخص موجود تھا۔ اس نے مشرکین کی زیادتیوں کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو بھی دیکھا اور آپ کے پیغام کو بھی سنا۔ اسی دوران وہ خاموش کھڑا رہا۔ جب مشرکین چلے گئے تو یہ آگے بڑھا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے پوچھا، نبی کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ اس نے پوچھا، تو کیا واقعی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ اب اس نے سوال کیا، آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ اللہ کو ایک مانا جائے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، بتوں کی پرستش نہ کی جائے، قرابت داروں اور رشتہ داروں سے محبت کی جائے، ان سے اچھا سلوک کیا جائے۔ اب اس شخص نے پوچھا، کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ دونوں بھی ایک آزاد اور ایک غلام مجھ پر ایمان لا چکے ہیں۔ اب اس نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر و رضا کا نام ایمان ہے۔ اس نے پوچھا، اسلام کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کو نہ زبان سے برا کہے نہ بدنی تکلیف پہنچائے۔ وہ بولا، ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کردار کے حسن سے ایمان میں بلندی پیدا ہوتی ہے۔ اس پر اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، بتوں کی پرستش سے انکار کرتا ہوں اور قربت داروں سے حسن سلوک میری زندگی کا طریقہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے بھائی، آج کل ایمان لانے والے لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، ان کو برداشت کرنا تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ فی الحال تم اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ، جب سنو کہ مجھے غلبہ حاصل ہو گیا ہے تو اس وقت جہاں
یہاں پر میرا قیام ہو آ جانا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اپنے وطن لوٹ گیا، لیکن وہ خالی ہاتھ نہیں گیا تھا، وہ تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر گیا تھا۔ بنو سلیم کا یہ خوش قسمت نوجوان حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کا شمار ان چند صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو جاہلیت کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، بت پرستی سے انکار کرتے تھے اور دین ابراہیمی کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام رملہ بنت وقیہ تھا۔ وہ خاتون حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ماں چائے بھائی تھے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوش سنبھالتے ہی بتوں سے بیزار ہو گئے تھے، اور اللہ تعالی نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ بت کسی کو نقصان یا نفع نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بت پرستوں کو صریحاً گمراہ خیال کرتے تھے۔ ایک بار ان کی ملاقات ایک اہل کتاب سے ہوئی۔ اس نے انہیں بتایا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سر زمین مکہ سے ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت سے منع کریں گے۔ ایک اللہ کی عبادت اور ان کی شریعت تمام شریعتوں سے افضل ہوگی۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ انتظار کرنے لگے تھے کہ کب اس نبی کے ظہور کی خبر ملتی ہے۔ جو شخص بھی مکہ سے آتا یہ اس سے وہاں کے تازہ حالات معلوم کرتے۔ آخر ایک دن مکہ سے آنے والے ایک شخص نے انہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نامی ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی یہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ پہنچے اور عکاظ کے میلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ وہی ہے جن کا اسے انتظار تھا تو ایمان لے آئے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد کئی سال تک اپنے وطن میں رہے۔ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ بدر، احد، حزاب اور خیبر کے مارکے ہو چکے تھے۔ تب کہیں جا کر مدینہ منورہ کے کچھ لوگ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحرائی بستی سے گزرے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، مکہ سے جو صاحب تمہارے ہاں آئے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے سارے حالات و واقعات انہیں بتا دی۔ اب تو حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے ملنے کے لیے بے چین ہو گئے اور اونٹنی پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ہاں تم وہی ہو جو مجھ سے عکاظ کے میلے میں آ کر ملے تھے اور میری رسالت کی تصدیق کی تھی۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا، بے شک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہی ہوں۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ انہیں دین کی تعلیم دی جائے۔ اس طرح انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی، شریعت کی بھی تعلیم حاصل کی اور پھر مستقل طور پر مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ کو فتح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 10,000 صحابہ کرام میں شریک تھے جو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ احادیث کے راوی بھی ہیں، ان سے بہت سی احادیث روایت کی گئی ہیں۔ ان کا انتقال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا اور اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔